بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم اسلامک نالج کے پیارے ویور، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا خاص اور زبردست وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جس کو کرنے سے آپ اپنی زندگی میں بہت سے معجزے ہوتے دیکھیں گے۔ ساری ضرورتیں بن مانگے پوری ہوں گی، دولت بارش کی طرح برسنے لگے گی۔ یہ بہت ہی زبردست وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ میرے دوستوں اور میری بہنوں، اکثر اوقات گھر میں پرانے کپڑے موجود ہوتے ہیں اور اسی طرح پرانے جوتے بھی پڑے ہوتے ہیں، اور لوگ اکثر اپنے پرانے کپڑے کسی نہ کسی کو دے دیتے ہیں تاکہ کسی کی ضرورت پوری ہو سکے۔ کیا یہ پرانے کپڑے کسی کو دینے چاہیے؟ اور کیا استعمال شدہ کپڑے کسی کو دینے میں کوئی برائی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی چند باتوں کے بارے میں بتائیں گے جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے، تاہم ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر آپ کے بھی کوئی پرانے کپڑے ہیں جو ڈالنے کے قابل نہیں ہیں تو کوشش کیا کریں کہ کسی کو دے دیا کریں تاکہ کسی کی ضرورت پوری ہو سکے۔ ان کپڑوں کو جلانا یا پھینک دینا درست نہیں ہے۔ یاد رہے کہ کسی کو کپڑا پہنانے کی احادیث میں بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی ضرورت مند کو کپڑا پہنایا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سبز جوڑا پہنائے گا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے جو تھوڑی تفصیل سے ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مومن کسی مومن کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلائے گا، خدا پاک اسے جنت کا کھانا کھلائے گا۔ جو مومن کسی مومن کو پیاس کی حالت میں پانی پلائے گا، خدا پاک قیامت کے دن اسے خالص شراب پلائے گا۔ اور جو مومن کسی مومن کی ضرورت پر کپڑے پہنائے گا تو خدا تعالیٰ اسے جنت کا قیمتی جوڑا پہنائے گا۔ باروایت ترمذی شریف۔ پیارے بھائیوں، معلوم ہوا کہ کسی کو کپڑا پہنانا اجر کا باعث ہے، اور اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں جنت میں اللہ تعالیٰ اس انسان کو لباس عطا فرمائے گا جو دنیا میں کسی کو کپڑا پہنائے گا۔ یاد رہے کہ ان روایات میں نئے یا پرانے کپڑے کا ذکر نہیں ہے، اور ہم نے پہلے ہی بتلا دیا ہے کہ کیسا کپڑا ہونا چاہیے جو استعمال کے قابل ہو۔ ایک روایت میں ہے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا بہترین اعمال کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو خوش کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی کے ستر کو چھپانا، کسی کو کپڑا دینا یا اس کی ضرورت کو پورا کرنا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ان روایات کے پیش نظر ہمیں چاہیے کہ ضرورت مند کو کپڑا پہنانے کی کوشش کریں، اس کا بڑا اجر ہے۔ کسی کو کپڑا پہنانا بہت بڑا اجر ہے۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کپڑے کسی کو دینے میں برائی ہو سکتی ہے کیا؟ تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ بات مشہور ہے کہ استعمال شدہ کپڑے کو جادو میں استعمال کیا جاتا ہے، اور بعض عامل جادو کے لیے مطلوبہ شخص کے کپڑے طلب کرتے ہیں جس پر جادو کرتے ہیں۔ اسی لیے استعمال شدہ کپڑے صرف ایسے لوگوں کو دیے جائیں جو قابل اعتبار ہوں۔ جہاں آپ کو کپڑے اس طرح کے استعمال کا شبہ ہو وہاں اپنے کپڑے نہ دیں۔ البتہ اہل علم حضرات یہ تجویز کرتے ہیں کہ استعمال شدہ کپڑے دینے سے پہلے انہیں دھو لیے جائے اور استری کر لیا جائے، تو ان کو کسی بھی منفی مقصد کے لیے اور جادو کے لیے استعمال کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے استعمال شدہ کپڑے کسی کو دینے سے پہلے چاہیے کہ ان کو دھو لیا جائے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ کو پرانے جوتوں اور کپڑوں کے بارے میں چند مزید کئی باتیں بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہر گھر ایسا ہے کہ جس میں ایسے کپڑوں سے الماریاں اور صندوق بھرے ہوتے ہیں جو استعمال نہیں ہو رہے ہوتے۔ یہ نہ استعمال ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی کو دیے جاتے ہیں، وہ وہیں خراب ہوتے رہتے ہیں۔ یقین مانیے کہ ایسے کپڑے گھر میں رکھنا اور کسی کے کام میں نہ لانا تو یہ بے برکتی کا سبب ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آج ہی اپنے کپڑوں کو نکالیں اور ان کو کسی ضرورت مند کو دے دیں تاکہ کسی کی تو ضرورت پوری ہو سکے۔ اگر آپ ایسے ہی ان کو خراب کرتے رہیں گے یا باہر پھینک دیں گے تو کیوں نہ کسی کی ضرورت پوری کر دی جائے تاکہ گھر سے نحوست بھی ختم ہو جائے۔ اور اگر آپ اس سے کسی غریب کی ضرورت پوری کریں گے تو اس کے دل سے دعا نکلے گی، اس سے آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ تو ابھی اور آج ہی
اس کام کو کریں، آپ خود محسوس کریں گے کہ ایسا کرنے سے آپ کا من ہلکا ہو جائے گا اور پرسکون ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب بات کرتے ہیں پرانے جوتوں کی جو اکثر گھروں میں پڑے ہوتے ہیں۔ جگہ جگہ پرانے جوتے جو پڑے ہوتے ہیں جو کسی استعمال میں بھی نہیں آتے اور گھر میں گندگی میں اضافہ کرتے ہیں۔ ان جوتوں سے جس طرح گندگی میں اضافہ ہوتا ہے وہیں گھر میں نحوست بھی بڑھتی ہے، اس لیے چاہیے کہ گھر میں موجود پرانے جوتوں کو بھی گھر سے نکال دیں۔ اگر استعمال کے قابل ہوں تو کسی ضرورت مند کو دے دیں، ورنہ ردی میں فروخت کر دیں یا پھینک دیں، لیکن گھر میں نہ چھوڑیں۔ اکثر لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اتنی بے برکتی کہاں سے آ گئی ہے، لیکن اکثر گھروں میں لوگوں کی توجہ ان باتوں کی طرف نہیں آتی۔ تو آج سے آپ نے اپنے گھر میں پرانی چیزوں کے ڈھیر نہیں لگانے، بلکہ ان چیزوں کو آپ نے صحیح طرح سے چھان بین کرنی ہے، اور چھان بین کرنے کے بعد آپ نے گھر سے جتنا ہو سکے ان چیزوں کو نکال دینا ہے تاکہ گھر کی تمام نحوست دور ہو سکے۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، یہ تھیں چند راز کی باتیں جو پرانے کپڑوں اور پرانے جوتوں کے حوالے سے تھیں۔ یاد رہے کہ کسی چیز کو ضائع کرنے سے بہتر یہی ہے کہ اس کو کسی استعمال میں لایا جائے، اور یہی تعلیمات ہم کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ملتی ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ گھر میں ایسی اشیاء جو ضائع ہو رہی ہوں اور استعمال کے قابل ہوں انہیں کسی ضرورت مند کو دے دیے جائے۔ پیارے بھائیوں، آخر میں آپ کو کپڑے ڈالنے کے دعا کے حوالے سے ایک روایت بتاتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مجمع میں ایک نیا کرتا منگوا کر زیب تن فرمایا اور ابھی گردن تک بھی نہ ڈالا تھا تو یہ دعا پڑھی جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی آ رہی ہے: الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی و اتجمل بہ فی حیاتی۔ پھر کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے اس طرح کیا۔ پھر فرمایا: قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی مسلمان بندہ جب کوئی نیا کپڑا پہنتا ہے اور پھر اپنے کپڑے کی جانب رخ کرتا ہے اور وہ اپنے کپڑے کو کسی غریب یا مسکین کو دے دیتا ہے اور یہ محض اللہ کے واسطے کرتا ہے، نام اور شہرت کے لیے نہیں کرتا، تو اس وقت تک خدا کی حفاظت اور اس کی امان میں رہتا ہے اور اس کی پناہ میں رہتا ہے جب تک اس کے بدن پر ایک چتھڑا بھی رہتا ہے، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ۔ پیارے بھائیوں، معلوم ہوا کہ ایسا آدمی خدا کی حفاظت میں اور اس کی پناہ میں رہتا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔